السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں ایسے دلچسپ سوالات جن کا جواب صرف جین لوگ ہی دے پاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں آپ ان میں سے ایک ہیں یا نہیں۔ آخر تک ویڈیو دیکھیں کیونکہ کچھ سوالات کے جواب آپ کو بھی حیران کر دیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں بیٹھ کر کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندھیرے میں بیٹھ کر مت کھاؤ اور کھانے کو سونگھا نہ کرو، کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس کو ہم آدھا کھا بھی لیں تب بھی وہ پوری رہتی ہے؟ جواب: حلوہ پوری ہے، جس کو ہم آدھا کھا بھی لیں تب بھی وہ پوری رہتی ہے۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کس دن قبول ہوئی تھی؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ 10 محرم الحرام کے دن قبول ہوئی تھی۔ سوال: لوگ راستوں پر کس کی طرح زنا کریں گے؟ جواب: لوگ راستوں پر جانوروں کی طرح زنا کریں گے۔ سوال: سورۃ طٰہٰ کو سن کر کون سے صحابی مسلمان ہوئے؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورۃ طٰہٰ کو سن کر مسلمان ہوئے تھے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد کی تعمیر میں لگے اس کا نام بتائیں۔ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر میں لگے۔ سوال: یاجوج ماجوج کے فساد سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی دیوار کن دھاتوں سے بنائی گئی؟ جواب: یاجوج ماجوج کے فساد سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی دیوار لوہے اور تانبے سے بنائی گئی۔ سوال: حضرت عبد المطلب کے کون سے بیٹے ان کے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے سال پیدا ہوئے تھے؟ جواب: حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے سال پیدا ہوئے تھے۔ سوال: حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا پیغام ملا تو آپ رضی اللہ عنہ نے کس سے مشورہ کیا تھا؟ جواب: حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا پیغام ملا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ پاک سے مشورہ کیا تھا۔ سوال: کیا پیٹرول سے وضو کر سکتے ہیں؟ جواب:
یہ ناجائز ہے کیونکہ یہ شرن پانی ہے، نہ ہی اس پر پانی کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو مٹی کا کسرت کرو، بس اپنے چہروں پر اپنے ہاتھوں پر ملو، بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے، بے حد بخشنے والا ہے۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر اس وقت کتنی تھی جب آپ آزمائش میں مبتلا ہوئے تھے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر اس وقت 70 سال تھی جب آپ آزمائش میں مبتلا ہوئے تھے۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کی وفات پر فرمایا کہ آج عرش ہل گیا؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات پر فرمایا کہ آج عرش ہل گیا۔ سوال: سب سے کم شرح اموات والا ملک کون سا ہے؟ جواب: سب سے کم شرح اموات والا ملک کویت ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس گناہ کو عظیم ظلم قرار دیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے شرک کو عظیم ظلم قرار دیا ہے۔ سوال: غزنوی حکومت کا دارالخلافہ کون سا تھا؟ جواب: غزنوی حکومت کا دارالخلافہ غزنی تھا۔ سوال: انسانوں میں سب سے پہلے لکھنا کس کو آتا ہے؟ جواب: انسانوں میں سب سے پہلے لکھنا حضرت ادریس علیہ السلام کو آتا ہے۔ سوال: کون سے نبی اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان کس ملک میں ہیں؟ جواب: دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان انڈونیشیا میں ہیں۔ سوال: تانبے کے چشمے اللہ تعالیٰ نے کس نبی کے لیے ظاہر کیے؟ جواب: تانبے کے چشمے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ظاہر کیے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مرغ پالا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے مرغ پالا۔ سوال: سفر طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سورتوں کی تلاوت فرماتے رہے؟
جواب: سفر طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ جن اور سورۃ الکافرون کی تلاوت فرماتے رہے۔ سوال: لمبا قد اور چوڑا جسم یہ خوفناک لوگ کس قوم کے تھے؟ جواب: لمبا قد اور چوڑا جسم یہ خوفناک لوگ قوم عاد کے تھے۔ سوال: عبد الملک بن مروان کے عہد میں سکوں پر کیا لکھا ہوتا تھا؟ جواب: عبد الملک بن مروان کے عہد میں سکوں پر قل اللہ احد لکھا ہوتا تھا۔ سوال: شاہ نجاشی کے دربار میں کس نے تقریر کی؟ جواب: شاہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے تقریر کی۔ سوال: حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیسے پیدا فرمایا؟ جواب: حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ سوال: کس کافر بادشاہ کو لنگڑے مچھر نے ہلاک کیا تھا؟ جواب: کافر بادشاہ نمرود کو لنگڑے مچھر نے ہلاک کیا تھا۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام کا نسلی تعلق کس نبی سے جا ملتا ہے؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام کا نسلی تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ سوال: قیامت کے روز جہنم کو کون سی حالت میں لایا جائے گا؟ جواب: جہنم کی 70 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا منصب کس دن عطا ہوا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا منصب 10 محرم الحرام کے دن عطا ہوا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے درہم اور دینار اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے بنائے؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے درہم اور دینار اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے بنائے۔ سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس میں پل صراط کا ذکر ہے؟ جواب: سورت مریم ہے جس میں پل صراط کا ذکر ہے۔ سوال: حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلی بار کہاں ملے تھے؟
جواب: حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلی بار دریائے اردن پر ملے تھے۔ سوال: کیا ننگے بدن نہانا جائز ہے؟ جواب: ننگے بدن نہانا جائز ہے۔ سوال: کون سی چیز حضرت سلیمان علیہ السلام پر ہر وقت سایہ کرتی رہتی تھی؟ جواب: پرندے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابو جہل مردود کا سر کس نے قلم کیا تھا؟ جواب: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کا سر قلم کیا تھا۔ سوال: مقام ابوا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون واپس لائی تھی؟ جواب: حضرت احمد رضی اللہ عنہ واپس لائی تھی۔ سوال: روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کیسی ہے؟ جواب: روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ سوال: 12 اسلامی مہینوں میں وہ کتنے مہینے ہیں جس میں لڑائی سے روکا گیا ہے؟ جواب: 4 مہینے ہیں جس میں لڑائی سے روکا گیا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے تیار کیا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال: دنیا میں سب سے بہترین مذہب کون سا ہے؟ جواب: اسلام دنیا میں سب سے بہترین مذہب ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب قرار کس نے رکھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب قرار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، یہ مکمل جملہ بتائیے۔ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ سوال: کلمہ ایمان اور اعمال کی سیڑھی کس کلمے کو کہا جاتا ہے؟ جواب: کلمہ ایمان اور اعمال کی سیڑھی کلمہ استغفار کو کہا جاتا ہے۔
सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी सैयदना ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को कैसे शहीद किया गया? जवाब: सैयदना ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को नेज़ा मारकर शहीद किया गया। सवाल: हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत से कबल कितने तिजारती सफ़र फरमाए? जवाब: हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत से कबल 3 तिजारती सफ़र फरमाए। सवाल: हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन की नमाज किस मस्जिद में पढ़ा करते थे? जवाब: हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन की नमाज मस्जिद मौला में पढ़ा करते थे। सवाल: सोने के पानी से सबसे पहले कुरान पाक किसने लिखा और कब लिखा गया? जवाब: सोने के पानी से सबसे पहले कुरान पाक जनाब कुर्तुबा ने लिखा और अमीर माविया के दौर में लिखा। सवाल: हज़रत अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के किस बेटे को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने पाला था? जवाब: हज़रत अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने पाला था। सवाल: तफसीर के लग़वी मायने क्या हैं? जवाब: तफसीर के लग़वी मायने कुरान की शरह है। सवाल: हदीस पर पहली किताब कौन सी है? जवाब: हदीस पर पहली किताब सहीफ़ा सात का है। सवाल: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने के लिए किसको मुंतखब किया गया? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को मुंतखब किया गया। सवाल: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी थी? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लंबाई 300 गज, चौड़ाई 50 गज और ऊंचाई 30 गज थी। सवाल: किस खलीफा ने नहर अबू मूसा बनवाई? जवाब: हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने नहर अबू मूसा बनवाई। सवाल: मैदान करबला में शहीद होने वाले सबसे पहले बुजुर्ग का नाम क्या था? जवाब: मैदान करबला में शहीद होने वाले सबसे पहले बुजुर्ग का नाम हज़रत हबीब इब्ने मुज़ाहिरा रज़ी अल्लाह अन्हु था।
सवाल: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 13 औलादें थीं, इनमें से बेटे और बेटियां कितने कितने थे? जवाब: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 13 औलादें थीं, इनमें 12 बेटे और एक बेटी थी। सवाल: किस नमाज की कज़ा पढ़ना मना है? जवाब: नमाज जुम्मा की कज़ा पढ़ना मना है। सवाल: तहलील से क्या मुराद है? जवाब: तहलील से मुराद कलमा पढ़ना है। सवाल: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का पेशा क्या था? जवाब: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का पेशा लोहार था। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल कितने निकाह किए थे? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल 6 निकाह किए थे। सवाल: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आपस में क्या रिश्ता था? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के चचा थे। सवाल: जन्नत और जहन्नुम में सबसे पहले कौन पैदा हुआ था? जवाब: जन्नत और जहन्नुम में सबसे पहले जन्नत को पैदा किया था। सवाल: किस जगह से कूड़ा हटाना जन्नती औरतों का हक महर होगा? जवाब: मस्जिद से कूड़ा हटाना जन्नती औरतों का हक महर होगा। सवाल: कौन से नबी है जिनके वालिद भी नबी, बेटा भी नबी, नाना भी नबी और दादा भी नबी? जवाब: ये शहादत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अता की। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक बादशाह की खोपड़ी से सवाल व जवाब किए थे, वो किस बादशाह की खोपड़ी थी? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस बादशाह की खोपड़ी से सवाल व जवाब किए थे वह जज्जा नाम के बादशाह की खोपड़ी थी। सवाल: कौन सी सूरत जिंदगी में अमन लाती है? जवाब: सूरत जाशिया जिंदगी में अमन लाती है। सवाल: कुरान पाक की सूरत तौबा का क्या मतलब है?
جواب: قرآن پاک کی سورۃ توبہ کا مطلب معافی ہے۔ سوال: مجھ کو ہجرت کا حکم ہوا ہے، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو دیا تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کی 13 اولادیں تھیں، ان میں سے بیٹے اور بیٹیاں کتنے کتنے تھے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کی 13 اولادیں تھیں، ان میں 12 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ سوال: حضرت کالب علیہ السلام کس کے فرزند تھے اور ان کا شجرہ کس سے ملتا ہے؟ جواب: حضرت کالب علیہ السلام یوفنا کے فرزند تھے اور ان کا شجرہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے۔ سوال: ملزم کو پھانسی دینے سے پہلے کون سی نماز پڑھائی جاتی ہے؟ جواب: 2 رکعت نفل پڑھائی جاتی ہے۔ سوال: بتائیے حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ کس نے تعمیر کروایا؟ جواب: حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر کروایا۔ سوال: کون سی عمارت شیطان سے بچاؤ کے لیے قلعہ ہے؟ جواب: مسجد شیطان سے بچاؤ کے لیے قلعہ ہے۔ سوال: 5 ہجری میں عورتوں کے لیے کون سا حکم نازل ہوا؟ جواب: 5 ہجری میں عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل ہوا۔ سوال: اللہ کے 99 ناموں کے علاوہ ایک پوشیدہ نام کس جانور کو معلوم ہے؟ جواب: اونٹ کو۔ سوال: حضرت کالب علیہ السلام کس کے فرزند تھے اور ان کا شجرہ کس سے ملتا ہے؟ جواب: حضرت کالب علیہ السلام یوفنا کے فرزند تھے اور ان کا شجرہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے۔ سوال: آسمان سے کتنی کتابیں نازل ہوئی تھی؟ جواب: آسمان سے 4 کتابیں نازل ہوئی تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ کس نبی کے لیے استعمال کیا؟ جواب:
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے استعمال کیا؟ سوال: دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے جس میں دوسری کسی زبان کا ایک لفظ بھی نہیں ہے؟ جواب: دنیا کی خالص ترین زبان عربی ہے جس میں دوسری کسی زبان کا ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھانے کے کتنے لقمے کھایا کرتے تھے؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھانے کے 7 یا 9 لقموں سے زیادہ نہیں کھایا کرتے تھے۔ سوال: فرشتے کون سے آسمان پر رہتے ہیں؟ جواب: فرشتے 7ویں آسمان پر رہتے ہیں۔ سوال: کن نمازوں کی نماز ان کے لیے تباہی ہے؟ جواب: سورۃ ماؤن میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تباہی ہے ان نمازوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر اور ریاکاری کرتے ہیں۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں روئے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کی تصویر نکاح سے پہلے دکھائی گئی اور کس چیز پر دکھائی گئی؟ جواب: اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح سے پہلے ریشم کے سبز ٹکڑے پر دکھائی۔ سوال: اللہ پاک کے لیے لفظ تو استعمال کرنا کیسا ہے؟ جواب: جائز ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی میں سفید بالوں کی تعداد کیا تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی میں سفید بالوں کی تعداد 20 بال تھی۔ سوال: ابلیس کا تخت کس جگہ پر ہے؟ جواب: سمندر میں ہے۔ سوال: زمین والوں کی طرح آسمان والوں کا قبلہ بھی ہے یا نہیں؟ جواب: جس طرح زمین والوں کا قبلہ کعبہ ہے اسی طرح آسمان والوں کا قبلہ عرش ہے۔ سوال: حضرت دانیال علیہ السلام کو شیروں کے غار میں کتنے دن تک رکھا گیا؟
जवाब 7 दिन रखा गया। सवाल, क्या सूरत बकरा में कामयाब इंसानों की एक अलामत आखिरत पर यकीन रखना बताई गई है? जवाब, जी हाँ, सूरत बकरा में कामयाब इंसानों की एक अलामत आखिरत पर यकीन रखना बताई गई है। सवाल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम कौन सा काम करते थे? जवाब, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी का काम करते थे। सवाल, जंग ज़ाब किन के दरमियान लड़ी गई? जवाब, जंग ज़ाब मरवान आखिरी खलीफा और अब्बासी लश्कर के दरमियान लड़ी गई। सवाल, वो कौन सी बीमारी है जो चाय पीने से जल्द आ जाती है? जवाब, जोड़ों का दर्द जो चाय पीने से हो जाता है। सवाल, हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार कहाँ है? जवाब, हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार दमिश्क में है। सवाल, इमामुल फ़िक़्ह किस सहाबी का लक़ब है? जवाब, इमामुल फ़िक़्ह हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब है। सवाल, क्या अगर इंसान कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करता है तो इसके सगीरा गुनाहों को ख़त्म कर दिया जाता है? जवाब, कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहे तो हम तुम्हारी छोटी बुराइयों को नज़रअंदाज कर देंगे और तुम्हें इज्जत की जगह दाखिल करेंगे। सवाल, वो कौन से 3 शख्स हैं जो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे? जवाब, कसरत से दरूद पाक पढ़ने वाला, सुन्नत नबवी ज़िंदा करने वाला और उम्मत की परेशानी दूर करने वाला। सवाल, मक्का में वो कौन सी जगह है जहाँ नमाज नहीं होती? जवाब, खाना काबा की छत पर नमाज नहीं होती। सवाल, इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा है जिसको जंग लगता है? जवाब, इंसानी जिस्म का हिस्सा दिल है जिसको जंग लगता है।
اگر آپ نے آج کی ویڈیو کے کم از کم آدھے سوالات کے صحیح جواب دیے تو آپ واقعی کمال کے ذہین ہیں۔ نیچے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ نے کتنے سوالات کے صحیح جواب دیے، اور ہاں، مزید ایسے ہی دلچسپ اور اسلامی سوالات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔